الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ معزز حضرات و خواتین، استقبال رمضان کے عنوان کے تحت آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اسی موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، اگرچہ کہ یہ موضوع اب پرانا ہو چکا ہے اور تقریباً ہر سال اس حوالے سے گفتگویں ہوتی ہیں اور ایک ہی جیسی گفتگویں ہوتی ہیں۔ بظاہر یہ ایک نیا کام بھی لگتا ہے اور نیا موضوع بھی لگتا ہے۔ نیا اس اعتبار سے کہ اگر ہم اپنے ماضی قریب میں دیکھیں تو اس طرح کی مجالس کا انعقاد نہیں ہوتا تھا، پر رمضان آیا اور تراویح پڑھی، دن کو روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی۔ گاؤں دیہات میں تو وہ 20 سورتوں والی تراویح ہوتی تھی اور شہروں میں ختم قرآن کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہ اب تقریباً بہت خالی ایسی مسجدیں ہوں گی جس میں 20 رکعتوں والی تراویح ہوتی ہو اور 20 سورتوں والی تراویح ہوتی ہو۔ اب گاؤں میں بھی، دیہات میں بھی، محلوں میں بھی الحمدللہ ختم قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، پورا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے کسی مجلس کا اہتمام ہو، یہ بالعموم نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ جمعے کے خطاب کو استعمال کر لیا جاتا ہے کہ جو ذہنی تیاری کے لیے لوگ اس کو کام میں لایا جاتا ہے، اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع الی القرآن کی تحریک شروع کی تھی، اس رجوع الی القرآن کی تحریک کا ایک ذیلی شعبہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن بھی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے پہلے ایک استقبال رمضان کی مجلس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج یہ اصل میں اسی کے تسلسل میں یہ محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تو لیکن یہ کہ میں اس میں کوئی نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، درمیان میں اسی حصے کا خلاصہ پیش کروں گا جو بالعموم ہم گفتگویں کرتے ہیں۔ شروع میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی محافل کا انعقاد ہے، یہ ہماری روایت میں تو ضرور نئی بات ہے، لیکن یہ کہ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ شعبان کے آخر میں آپ گھر میں تراویح پڑھتے تھے، اس کی رکعتیں جو ہیں وہ 36 تک بھی شمار کی گئی ہیں، 20 بھی ہیں، 36 بھی ہیں، لیکن یہ معمول آپ کا انفرادی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کی یہ رسم شروع ہوئی ہے کہ جو آج مسلمانوں میں مروج ہے، اور اکثر و بیشتر مسلمانوں میں وہی رکعتیں بھی وہی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا تعین کیا تھا، لیکن یہ کہ اس میں کمی بیشی بھی ہے، بعض کے نزدیک بعض 8 بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اسے عشاء کے ساتھ کرنا اور اس انداز میں مسجد میں باجماعت کرنا، اس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اس پر ایک اضافہ ہے جو اس دور میں آ کے ڈاکٹر صاحب نے کر دیا، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا اہتمام کرنا۔ میں وہ کیا ہے، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ سب حضرات اس سے واقف ہیں، ایک عرصہ ہو گیا یہ کام ہوتے ہوئے۔ اب اس یعنی 84 میں اگر شروع کیا ہے
تو 16 اور 22 38 سال ہو گئے اس کام کو، بلکہ 39 سال ہو جائیں گے، کیونکہ بیچ میں وہ جو شمسی اور قمری کا فرق ہے، تو ایک چکر بھی کھا گیا ہے نا سورج، تو ایک تو اس طرح کر کے تو یہ تو 39 دفعہ مختلف شہروں میں کتنی جگہوں پہ ہوتا ہے، لہذا وہ ایک معروف شے ہے، اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ یہ ایک یعنی آج سے چلیں 38 سال یا 39 سال پہلے ایک نئے کام کا آغاز کیا، کیونکہ آپ اسے کوئی فرض نہیں کر رہے، باقی اور جو نہیں کر رہے ان کو کوئی گناہگار نہیں کہہ رہے، تو اس بنیاد پر اس کی چھوٹ دی گئی۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کا جو جواز فراہم کیا گیا ہے وہ اس کی رسم کے حوالے سے نہیں کیا گیا ہے کہ جو ہم نے ایک خاص شکل اختیار کر لی ہے، بلکہ یہ کہ وہ اس کی اسپرٹ اور اس کی روح کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس کی اسپرٹ اور روح کیا ہے کہ وہ جو قرآن مجید آپ نے کھڑے ہو کے سننا ہے، اصل مقصود وہ کھڑے ہو کے سننا ہے، اصل ارادہ اس کھڑے ہو کر سننے کا ہونا چاہیے۔ البتہ وہ کھڑے ہو کے سننے میں دل بھی لگا رہے، سمجھ بھی آ رہی ہو، تو اس کے لیے یہ ایک اضافی مشقت ہے جو آپ اگر کر لیں گے کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی سن لیں گے، مختصر تشریح بھی سن لیں گے، تو وہ کھڑے ہو کر سننے کا یوں سمجھیے کہ فائدہ استفادہ بڑھ جائے گا، آپ زیادہ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور جتنا ان کا ہم شمار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ اصل مقصود ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اس پر غور کیا جائے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سمجھانا اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم جو قرآن کھڑے ہو کر سنیں تو وہ سننا ہمارے لیے زیادہ مفید ہو جائے۔ اگر یہ روح بیدار رہے، یہ اسپرٹ پیش نظر رہے، تو کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ یعنی ایسا پھر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ترجمے کی نشست میں تو بڑی توجہ سے بیٹھے رہیں، لیکن جب تراویح کھڑی ہو تو ہم ٹہلنے چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے وہ روح ختم ہو گئی ہے، وہ رسم آپ نے باقی چھوڑ، اور ایک نئی رسم آپ نے ایجاد کر لی ہے جس نے اصل سنت کو ختم کر دیا ہے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض مترجمین جو خود دورہ کرا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ دورہ تو انہوں نے چونکہ کرا لیا، مشقت میں وہ انہوں نے اپنی جان ڈال لی، تو اب بے شک وہ تراویح نہ پڑھیں، وہ اس دوران آرام فرما لیں، تو یہ تو اس کی روح کو ختم کر دینے والی بات ہے۔ اسی طرح اگر آدمی یہ سمجھے کہ بھئی یہ چونکہ ایک کام ہے، ہم نے لازماً کرنا ہے، بلکہ زیادہ تعداد میں کرنا ہے، اسی سے ہمارے نمبر بنیں گے، اور اسی سے ہماری ایفیشنسی شو ہوگی، اور اسی سے ہماری کارکردگی کا اظہار ہوگا، اور ہماری محنت ماپی جائے گی یا ناپی جائے گی، تو یہ بھی در حقیقت اس کی اسپرٹ کو ختم کر دینے والی بات ہے، یہ پھر اسے بدعت بنانے والی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں شروع میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ نیت پہلی شے ہے، کسی بھی کام کے کرنے کے لیے پہلی چیز نیت کا خالص ہونا ہے۔ تو ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، سارے مسلمان پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی تراویح پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، لیکن اس تراویح میں ہمارا حسن آ جائے، خوبی آ جائے، بہتری آ جائے، اچھی ہو جائے، اس کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا اہتمام ہے جسے ہم دورہ ترجمہ قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے سب کے۔ تو یہ ایک اضافی بات تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ ہم ان برکتوں سے ہماری نیتیں بھی پوری طرح جو ہے وہ خالص ہو کر تو ہم پوری طرح اس سے مستفید ہو سکیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم اس کے مقاصد بیان کرتے ہیں روزے کے اور قرآن کے، میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جس نے تفصیل جاننی ہو تو اس پر ہمارے تفصیلی خطبات موجود ہیں، میرے بھی ہیں، وہ آپ جہاں پہ لنک کھولیں گے تو مل جائے گا، ڈاکٹر صاحب کے بھی ہیں، یوٹیوب کے بھی اوپر ہیں، ان کے اپنے جو پیجز ہیں ان کے اوپر بھی ہیں، تنظیم کے پیجز کے اوپر بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی کتاب بھی موجود ہے۔ تو میں ان ساری باتوں کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا، صرف یہ ہے کہ کچھ نکات ہیں جو وہ میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ یہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع، اس کی پہلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی، اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم بچ سکو۔ اور پھر اس کی جو تشریح ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ روزے کے عمل کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے۔ روزہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے سے عارضی طور پر رک جاتے ہیں۔ مجھے بھوک لگی ہے، بڑی شدید بھوک لگی ہے، لیکن نہیں، میں نے مغرب کے بعد کھانا ہے، ابھی نہیں کھانا ہے، میں نے اپنے آپ کو روکا، میرے نفس کی خواہش بہت شدید ہے کہ میں کھانا کھاؤں،
لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا. اچھا جب بھوک لگی ہوتی ہے تو چیزیں بہت مزیدار نظر آتی ہیں. وہ آپ پکوڑے والے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اس کی جو ہے نا وہ خوشبو آپ کے نتنوں سے ٹکراتی ہے تو آپ بندہ بے قابو ہوتا ہے کہ یار کوئی پاؤ ایک تو لے ہی لینے چاہیے. اور جب آپ کو کنو نظر آتا ہے تو طبیعت لباتی ہے, ادھر مطلب کھنچتی ہے. آپ کو جلیبی نظر آئے گی تو ایک اٹریکشن پیدا ہوگی. ویسے آپ پیٹ بھرا ہوا ہو تو یہ ساری چیزیں موجود ہوں, کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جب پیٹ خالی ہو تو ان کے اندر بڑی کشش پیدا ہو جاتی ہے, خواہ مخواہ کشش پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ پانی, پیاس شدید لگی ہو اور پانی سامنے نظر آتا ہو, وہ جو مریض ہوتے ہیں نا جن کا آپریشن ہوا ہوتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں پانی نہیں دینا ان کو. وہ مریض کو پتہ ہے کہ پانی میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے, لیکن اس کی پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے تنا چھوڑیں تو وہ ساری نلکیاں شلکیاں توڑ کے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ پانی پی لے. تو یعنی یہ ایسی کشش ہوتی ہے, جن چیزوں کی ارجز ہوتی ہے نا ہمارے اندر, جس کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے تو وہ انسٹنکٹیولی آدمی اس کی طرف بڑھتا ہے. لیکن ہم کوشش کر کے اپنے اوپر ایک روک تھام کر کے کھینچ تان کر کے مغرب تک لے کے جاتے ہیں, اور جو چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں تو ان کو خرید کے لفافوں میں ڈال کے آ کے دسترخوان پہ سجا دیتے ہیں, ادھر رکھتے جاؤ, یہ سارے بیل میں نے اکٹھے کھانے ہیں, مغرب کے بعد کھانے ہیں. تو وہ ایک طرح سے ایک امید کہ بھئی یہ کوئی بات نہیں, جلیبی اچھی لگی ابھی نہیں مغرب کے بعد کھا لوں گا, کوئی بات نہیں کیلے اچھے لگے ابھی نہیں مغرب, یہ سب جمع کرو ادھر رکھ دو, اور پھر وہ کھائے نہیں جاتے اتنے. لیکن وہ دن کی بھوک ایسی ہوتی ہے کہ وہ سارا کچھ بندہ جمع کر لیتے ہیں. لیکن یہ سارا کام ہوتا ہے اس امید پر ہے کہ شام ہو جائے گی. اس سے ایک غیر شعوری طور پر ہمارے اندر ایک طاقت جنم لے لیتی ہے جسے ہم قوت ارادی کی طاقت کہتے ہیں, کہ میں ایک جذبے کی شدت میں بے قرار ہوں لیکن میں اسے ٹال سکتا ہوں عارضی ایک وقت تک کے لیے. یہ طاقت میرے اندر پیدا ہوگی. اب اسے آگے لے کے چلنا ہے. دیکھیں سمجھنی ہے بات کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو مستقلاً حرام کیا ہوا ہے. شراب حرام ہے, نظر بد نظری حرام ہے, اور برائیاں جو بھی اللہ نے حرام کی ہیں ان کی طرف بھی تو ایسی ہی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے نا. اتنا جانتا ہوں ٹکرا گئی کسی سے نظر, پھر اس کے بعد نہ اس کی خبر نہ اپنی خبر. تو یعنی جیسے جلیبی کی طرف دل مچلتا ہے تو ایسے ہی نظریں بھی مچل جاتی ہیں کہیں. تو اب یہاں پہ کنٹرول چاہیے بھئی, نظر جھکا کے رکھنی ہے. اللہ کہتا ہے نظر جھکا کے رکھو, لیکن یہ کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اب طبیعت کو قابو کرنے کے لیے ایک طاقت چاہیے, ایک قوت چاہیے, ایک زور چاہیے. تو اس روزے کے عمل نے آپ کے اندر اتنی طاقت تو پیدا کر دی. ایک دن کا روزہ نہیں, 30 دنوں کے روزے کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آج کل تو زمانہ ہی اور آگے نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی, 3 پڑھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ 10 روزے بھی رکھ لیتے ہوں واللہ عالم, یا کوئی 3 بھی رکھ لیتا ہو. مختلف حدیثوں پر کسی نے فتویٰ نکال کے دیا ہو کہ شریعت کے 10% پر عمل کرنے سے بھی نجات ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی نے یہ بھی نکال لیا ہو. تو یہ 30 روزے یا 29 روزے جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جن چیزوں کی طرف اس کا میلان یا وہ طبیعت مائل ہوتی ہے ان کو مؤخر کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, قوت پیدا ہو جاتی ہے, طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس امید پر ہوتی ہے کہ ایک دن زندگی کی بھی افطار ہو جانی ہے, اور جب میں مروں گا تو میری روح کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزوں کا اہتمام کر رکھا ہے. لیکن اگر میں دنیا میں ان چیزوں سے رکا رہوں گا, یہ جو افطار کی خوشی ہے اس کو موت کے وقت کی خوشی کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے وہ در حقیقت یہ بات ہے. تو اس کو یہاں کہا گیا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن سکو, تاکہ تمہارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک سکو, ان سے دامن بچا سکو. یہ ہے روزے کا ایک مقصد جو یہاں بیان کر دیا گیا. دوسری بات یہ بتائی گئی آگے چل کر کہ رمضان کا روزہ کیوں فرض کیا گیا. تو اس کی وضاحت یہ آ گئی کہ یہ اس لیے فرض کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. اب قرآن کی جو صفات ہے میں یہاں نہیں بیان کر رہا, وہ اس گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ سامنے آئیں گی. یہاں بس اتنا جوڑ پیدا کر لیجئے کہ رمضان میں روزہ رکھنا اس لیے فرض کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. محرم میں نہیں کیا گیا, ربیع الاول میں نہیں کیا گیا, رمضان میں اس لیے کیا گیا کہ اس میں قرآن فرض ہوا ہے, اترا ہے. اچھا قرآن, ایک تو قرآن کے اترنے کی خوشی کا شکرانہ یہ ہے کہ روزہ رکھو,
اور یہ آپ کو ملے گا کہ اللہ کی کتاب اور روزے کا کوئی آپس میں تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب کتاب کے لیے بلایا گیا تو کوہ طور پر، تو انہیں 40 دن وہاں روزے رکھوائے گئے اور انہوں نے گویا ایک طرح کی چلہ کشی کی، اس کے بعد انہیں تورات دی گئی۔ یہ جو کتاب کا روزے کے ساتھ تعلق ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس سے اگلا نقطہ ہے، وہ جو پہلی بات ہے وہ کوئی اور ہے، یہ بات کوئی اور ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ انسان کی اگر حقیقت سے ہم واقف ہوں تو یہ محض حیوان محض نہیں ہے، یہ صرف جبلتوں کا ہی جو ہے وہ مجموعہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے جبلتوں کی بات کی تھی نا، اس کے اندر کوئی روح ربانی بھی ہے، اس کے اندر کوئی، یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے بھی پھونکا ہوا ہے، اور وہ جو روح ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہے، خود مکتفی ہے، وہ اس جسم کی مرہون منت نہیں ہے اپنے وجود کے لیے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ روح بمعنی جان نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم بھی روح کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ جیسے روح بغیر جسم کے اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے، ایسے ہی جسم بھی بغیر جان کے زندہ رہ سکتا ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، پہلے تفصیلات بیان ہو چکی ہیں مختلف خطابات میں، کہ بعض شمار کے مطابق 4 مہینے، یا آپ اسے چھوڑ دیجئے 4 جو انسان کو پلٹیاں لگتی ہیں رحم مادر میں، نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، مضغہ ہے، اس کا پھر تسویہ ہوتا ہے، تو بعض کہتے ہیں 4 مہینے میں ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں 40 دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ اس کو چھوڑ دیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 4 مرحلے ہیں جو رحم مادر میں گزرتے ہیں، اس میں جان تو ہوتی ہی ہے نا، روح ان 4 مرحلوں کے بعد آ کے اس میں داخل کی جاتی ہے۔ تو گویا جان ایک علیحدہ شے ہے، روح ایک علیحدہ شے ہے۔ اچھا، جانوروں میں جان ہے، روح نہیں ہے، تو گویا یہ وجود روح کے بغیر بھی برقرار رہ سکتا ہے، اور روح اس وجود کے بغیر بھی برقرار رہ سکتی ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اب دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس جسم کو مٹی سے بنایا گیا، اس کی ساری غذا مٹی سے آئی، مرنے کے بعد یہ پھر مٹی میں چلا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ سر یہ لکھت پڑھت چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیں آپ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے آپ کو بنایا، اسی میں آپ کو لوٹایا جائے گا، اور اسی میں سے آپ کو دوسری مرتبہ نکالا جائے گا۔ روح تو اللہ کے پاس سے آئی، وہ واپس بھی اللہ کے پاس جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سمجھ لیجئے کہ اس کی غذا بھی اللہ کے پاس سے آتی ہے، جیسے جسم مٹی سے بنا تو اس کی غذا بھی مٹی سے آئی، لوٹ کے بھی مٹی میں گیا۔ یہ روح اللہ کے پاس سے آئی، اس کی غذا بھی اللہ کے پاس سے آئی، اور اس نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور جو غذا ہے اس کی وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ یہ روح ربانی ایک یہ ریسیپینٹ ہے جو انسان کے اندر ہے، جو ریسیو کرتی ہے اس روح کو جو اللہ کی طرف سے روح الامین لے کے آئے ہیں۔ یہ کنیکشن ہے۔ اگلی بات سمجھ لیجئے، اس خالق اور اس مخلوق، یعنی ساری مخلوق نہیں، انسان مخلوق جو ہے، جو انسان مخلوق میں سے جو انسان ہے جس کے اندر وہ ریسیپینٹ موجود ہے، یہ یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ یہ قرآن مجید ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ رسی ہے۔ اب اس دور میں تار، یہ وائر تو نہیں کہہ سکتے، کیبل تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، رسی ہے، یہ تنی ہوئی ہے، ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کنیکٹڈ، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ والا بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے نور سے فیض حاصل کرنا ہے۔ تو وہ روشنی جس وسیلے سے آپ تک آ رہی ہے وہ وسیلہ اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے اس بلب میں کرنٹ اس تار کے ذریعے سے آ رہا ہے، اسی طرح آپ کے اندر ایمان کا کرنٹ جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے آئے گا، اور یہ آ کے آپ کے اندر اس روح کو جگمگا دے گا، اس بلب کو روشن کر دے گا جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے۔ اور یہ بلب جب روشن ہو جائے گا
اب وہ جو طبیعت کھنچتی تھی نا برائی کی طرف، وہ نہیں کھنچے گی. یہ تزکیہ ہے، یہ آپ کے دل کی صفائی ہو گئی ہے، اس کی گرد ساری اتر گئی ہے. یہ ذکر ہے جس نے آ کے آپ کا زنگ اتار دیا ہے. جب زنگ اتر گیا ہے، اب جب آپ کا وجود اس نور سے جگمگا اٹھا ہے، اب اس میلان آپ کا وہ جو تھا بدی کی طرف اور برائی کی طرف، وہ بالکل ختم ہو جائے گا یا بہت کمزور پڑ جائے گا. اور آپ کا میلان کس طرف ہوگا؟ اب آپ کا رخ کس طرف ہو جائے گا؟ اب آپ کا رخ ایک نئی چیز کی طرف ہو جائے گا. اب آپ کا رخ ہو جائے گا اذا سالک عبادی انی فانی قریب. جب میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو میں قریب ہوں. اب یہ ذرا کمپیریزن کیجئے، ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے، کیا پوچھتے ہیں؟ گھر والوں کا پوچھیں گے، جاننے والوں کا پوچھیں گے، دوست احباب کا پوچھیں گے. پھر ذرا فرصت ہو جائے گی تو کاروبار کون سا، کہاں پلاٹ سستا مل رہا ہے، کون سی فائلیں خرید لیں تو اتنا بچت ہو جائے گی، یعنی آج کل کس رخ پر کام چل رہا ہے، کون سا کاروبار ٹھیک ہے. یہی پوچھتے ہیں نا. یہ میلان کس طرف ہے؟ زمینی چیزوں کی طرف میلان ہے. لیکن جب وہ روح کے اندر قرآن اتر جائے گا، اب میلان کیا ہوگا؟ اب ملیں گے تو کس کا پوچھیں گے؟ یار اللہ. یہ جو آپ کے نقطہ نظر میں فرق آ گیا، طلب میں فرق آ گیا، مانگ اور ڈیمانڈ میں فرق آ گیا، ترجیح بدل گئی، یہ کس چیز نے تبدیلی کی؟ یہ کون سا مرشد تھا کہ جس کی ایک کنیکشن نے آپ کی کایا کلپ کر دی؟ یہ قرآن مجید ہے. یہ وہ کنیکشن ہے، یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے کہ جس نے آپ کو بدل کے رکھ دیا. اس تبدیلی کے بغیر معاشرہ نہیں بدلا کرتا. کوئی کرزمیٹک پرسنالٹی کسی معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی جب تک کہ ایک فرد اپنے اندر، اس کے اندر یہ تبدیلی نہ پیدا ہو، اس کی ترجیحات نہ بدلیں، وہ زمین کی طرف دیکھنے کی بجائے آسمان کی طرف نہ دیکھنا شروع کر دے، اس کی طلب زمینی کی بجائے آسمانی نہ ہو جائے. پہلی تبدیلی یہ ہے، چون بجان در رفت جان دیگر شود، چون جان دیگر شد جہان دیگر شود. یہ اندر جائے گی تو اب آپ کا نقطہ نظر بدل جائے گا. جب آپ کا یہ نقطہ نظر بدلے گا پھر آپ کو جہانی اور نظر آئے گا. پہلے اس کی محبت میں گرفتار تھے، اب وہ آپ کو ایک فانی حقیقت معلوم ہوگی. یہ ہے وہ عظیم ترین تبدیلی جو انسان کے باطن میں روزہ اور قرآن مل کر پیدا کرتے ہیں. یہ دوسرا نقطہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو لے کے تھوڑا آگے چلوں. اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو انسان کے اندر یہ دنیا کی محبت ہے، یہ بھی اللہ نے رکھی ہے. اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو یار یہ مکان جو ہم بنا لیتے ہیں نا خود اپنی موٹیویشن سے، اس کے لیے بھی نبی اتارنے پڑتے. بات سمجھے میری؟ پھر نبیوں نے بتانا ہوتا کہ بھائی کم از کم 3 مرلے کا مکان لازمی بنانا ہے، نہیں تو نہیں بخشے جاؤ گے. 3 مرلے کا مکان فرض ہے، باقی 5 7 9 10 12 15 20 جو بھی بن جائے وہ نافلہ تعلق ہے، اضافی ہے، جتنا آپ کر سکیں، لیکن 3 مرلے کا فرض ہے. اور پھر یہ بھی بتانا پڑتا کہ 2 روٹیاں کھانی فرض ہیں، اوپر جتنی مرضی کھا لو، کیونکہ پھر روٹی کے اندر سواد نہ ہوتا نا، ٹیسٹ نہ رکھتا اللہ. یہ تو ٹیسٹ ہے، یہ ہماری طبیعت کو کھینچتا ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا، اس کی خوشبو آتی ہے اور ہم مائل ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں یہ جذبہ اللہ نے اندر نہ رکھا ہوتا ہے تو نبیوں کو آ کے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی 2 روٹیاں لازمی کھانی ہے، نہیں مر جاؤ گے. مرنے سے بچنے کے لیے ضرور ہے کہ 2 روٹیاں کھاؤ. اور بھینسوں کی نسل نہیں ختم ہونے دینی ہے، گیوں کی نسل نہیں ختم، یہ سارا پھر اترتا کتاب میں. لیکن ان کی محبت اللہ نے دل میں ایسی کھبا دی ہے کہ اس کے لیے نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری چیزوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں کھبا دی، جن کی طرف ہم خود سے لپکتے ہیں، جن کی طلب ہمارے اندر خود سے موجود ہے.
اور جس طلب کے اوپر ایک کنٹرول رکھنے کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ کہیں وہ طلب بے قابو نہ ہو جائے، ایک حد کے اندر رہے، تو یہ ساری عبادت ہی میں آئے گی۔ آپ رزق حلال کما رہے ہیں، عبادت۔ آپ اپنے بال بچے پہ خرچ کر رہے ہیں، صدقہ۔ آپ رات کو شب بسری کر رہے ہیں، شب باشی کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت، اگر اللہ کے احکام کے تابع ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو اس کو ایک کنٹرول میں لے کے آئیں، وہ کنٹرول جو آپ کو کتاب مبین بتا رہی ہے، ان حدود کے اندر اندر یہ کام کرنا آپ کے لیے جائز ہو گیا تو وہ ساری عبادت بن گئی۔ لیکن اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، وہ اس کے اوپر چیک باقی کتاب کا نہیں رہا اور بے محابہ ہو گیا، حوانوں کی طرح کا ہو گیا، تو اب وہ گناہ کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سارا نقشہ رکھا ہے، ایک شخصیت کے حوالے سے قرآن مجید نے اسے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف میں بلم بن بعورہ کا ذکر آتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، ان کو پڑھ کر سنائیے اس ہمارے بندے کی بات کہ جس کو کہ ہم نے اپنی نشانیوں میں سے عطا، یعنی کرامتیں دی تھیں، اس کو صاحب کرامت بزرگ تھا۔ تو وہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے نکل بھاگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کو اور بھی بلندی عطا کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ہی زمین کی طرف جھکتا چلا گیا۔ تو یہ زمین کی طرف جھکنا آپ سمجھ میں آ گیا کیا ہے؟ زمینی خواہشات۔ زمینی خواہشات کیا ہیں؟ حب دنیا۔ حب دنیا کیا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت۔ مال و اولاد، یا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ ہے ایک ٹینڈنسی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہ آیات آپ کے کیا کرتی ہیں؟ رفعناہ بہا، ہم اس کو ان آیات کے ذریعے سے اونچائی عطا کرتے ہیں، وہ اپورڈ لکنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کتاب سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، وہ زمین کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ہے ایک بنیادی، جسے کہتے ہیں نا اسے دو راہ سمجھ لیں، جہاں سے آپ نے یا تو اوپر اٹھنا ہوتا ہے یا نیچے اترنا ہوتا ہے، یا زمین کی طرف جھکنا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ اوپر اٹھانے کی بنیاد کیا بنے گی؟ اللہ کی کتاب۔ اور نیچے جھکنے کی بنیاد کیا بنے گی؟ یہ دنیا کی محبتیں جو ہمارے اندر رکھی گئی ہیں، جن کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا تھا، لیکن جب امبیلنس ہو جاتا ہے تو یہی ہمارے جو ہے پنجرا بن جاتا ہے جس میں ہم قید ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بات یہاں تک ہی رہتی تو تب بھی یعنی یوں سمجھیے کہ ٹریجڈی تو تھی، ناکامی تو ہے، نقصان تو ہے، افسوس تو ہونا چاہیے اس پہ، لیکن یہ ہلکا افسوس ہوتا، ہلکا نقصان ہوتا، کم تر جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ خسارے کی بات ہوتی۔ مسئلہ ایک اور بھی ہے، اس بات کو سمجھنے کا ایک اینگل اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عظمت عطا کی جو کہ ہیں اس کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ جو بنی آدم کی اللہ نے تکریم کی، تو اس پر کسی کو حسد بھی ہوا نا۔ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی کوئی زیادہ لاڈ کریں تو دوسرے بچے بھی ذرا ایک حسرت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بیٹوں میں انصاف کرو، یہ نہیں کہ ایک کو 3 کیلے دے دو دوسرے کو 1 دو، تو وہ پھر ضد کا جذبہ پیدا ہوگا، حسد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ کی مخلوق جنات بھی ہیں، اللہ کی مخلوق انسان بھی ہیں، انسانوں کو اللہ نے زیادہ فضیلت دے دی، تو جو جنوں کا سردار تھا ابلیس، اس پر اسے غصہ آیا اور یہاں سے اس کا جھگڑا اللہ سے چھڑ گیا۔ انہوں نے کہا اللہ تو مجھے کہتے اس کو سجدہ کروں؟ لمن خلقت طینا، جس کو تو نے گارے سے بنایا ہے، مجھے تو تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے گارے سے بنایا، اس کو میں سجدہ کروں؟ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے ذرا موقع دے دے قیامت تک کے لیے، کھل کھیلنے کا چانس مجھے مل جائے، لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی ساری اولاد کو نتھ ڈال دوں گا۔ یعنی ان کی ناک میں رسی ڈال کے اپنے پیچھے لگا لوں گا، یہ ان کی اوقات ہے۔ تو نے انہیں اتنا بڑا مقام دے دیا، اتنے کمزور ہیں، میری ایک ہو
کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو؟ ویسے یہ آج دیکھیں نا ہمارے شہر میں اس دیوانگی کا ایک مظہر آپ کو جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں اور وہ کیا ہے آگے وہ نظر آئے گا. ایک ہو تو ایک بیت معمور فرشتوں کا ہے، وہاں سے وہ اس کی ہو کون سنتا ہے؟ یہ زمین والا جو بیت معمور ہے وہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، وہ تو سجدہ ریز کر دیتی ہے. چشم ابرو کا ایک ہلکا سا اشارہ، جنبش، وہی دم ہلانے پہ مجبور کر دیتا ہے. خیر بات دوسری طرف نکل گئی، لیکن یہ کہ اس نے اس وقت یہ بات کہی کہ میں ان کو جو ہے بالکل نتھ ڈال دوں گا. اللہ نے کہا جا، تجھے موقع ہے. اور ایک بات یاد رکھ، فمن تبعک منہم، ان میں سے جس نے بھی تیری تابعداری کی، تیرے پیچھے چلا، تیری بات مان لی یا تیرے اغوا کا شکار ہو گیا، فإن جہنم موعد جہنم، پھر جہنم ہے تم سب کا ٹھکانہ، اور جزا موفورا، وہ وافر بدلہ ہوگا تمہارا بھی اور ان سب کا بھی. تو مسئلہ اب یہاں پہ آ کے صرف ایک جو آپ کی صلاحیت تھی یا آپ کی کیپیبلٹی تھی یا آپ کا جو پوٹینشل تھا اس کے اصولی کی ناکامی کا نہیں رہا. مسئلہ اس سے آگے بڑھ گیا اپنے خالق کو شرمندہ کرنے کا. ایک چیلنج پہ پورا نہ اترنے کا، یعنی بات اس سے آگے چلی گئی. جب بات آگے چلی گئی تو اب یہ میٹر بہت سیریس ہو گیا، اور اس کا پھر انجام وہ دوزخ ہے جو ذکر کیا گیا، اور وہ ذالک هو الخسران المبین، وہ دائمی خسارہ ہو گیا. یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ کا میزائل تو گائیڈڈ ہے جیسے انڈیا کا ہے، لیکن وہ بھول کے میاں چنو آ جاتا ہے گائیڈڈ. تو گائیڈڈ شے جب بھول جائے تو وہ گائیڈڈ تو نہیں رہی نا، وہ تو مس گائیڈڈ ہو گیا نا پھر. تو اب وہ جو بھی ہے اسٹریٹجیکلی جو کچھ بھی ہے، ہم ٹیکٹیکلی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو انگلیاں تو اٹھیں گی نا انڈیا کی ٹیکنالوجی کے اوپر کہ بھئی آپ کا گائیڈڈ میزائل بھول کے میاں چنو آ گیا ہے. تو ذرا آپ اپنے ذرا جو بھی آپ کی کیپیبلٹی ہے اس کا تو ذرا اندازہ لگائیں نا، جو آپ کیا ہو، آپ نے کیا شے بنائی ہے، یہ گلی ڈنڈا بنایا ہے یا میزائل بنایا ہے. تو اللہ نے جس بندے کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی تھی، یہ پوٹینشل، اسے شیطان نتھ ڈال لے تو یہ تو بہت بڑی سکیم کے اندر شگاف آ گیا. تو اس کا پھر تقاضا یہ ہے کہ پھر تم اور تمہارے جو بھی پیچھے چلنے والے سارے ہوں گے وہ گویا کچرا ہے، وہ سروائیول کے قابل نہیں ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ ہے اصول. جو اپنے آپ کو اپنے پوٹینشل پر فٹ ثابت کرے گا وہ باقی رہے گا. تم سارے دوزخ کا ایندھن بنو گے پھر. اچھا یہ دوسرا درجہ ہو گیا، لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوئی. ایک اور بات بھی ہے. وہ بات کیا ہے کہ جب اس دنیا کا نظام آگے بڑھا تو شیطان صرف اکیلا ہی نہیں رہا، اس نے اپنی فوج تشکیل دے لی. شیاطین جن اور شیاطین انس، فوج. اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی پھر فوج جو ہے اپنی بھی کھڑی کی. ایک کو حزب الشیطان کہتے ہیں، ایک کو حزب اللہ کہتے ہیں. یہ میں نے کوئی بھی کہانی نہیں سنائی ہے آپ کو، یہ قرآن مجید کی ساری چیزیں ہیں. ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، اور ان کے درمیان ٹکراؤ ہے. اور یہ ازل سے جو ٹکراؤ چلا آ رہا تھا، اس نے امروز میں آ کے باقاعدہ جو ہے ایک یوں سمجھیے کہ دو پارٹیوں کے ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لی. ایک طرف خیر کی قوتیں ہیں تو ایک طرف شر کی قوتیں ہیں. ان کے درمیان ایک اجتماعی جنگ ہے جو ہو رہی ہے. ان کے الائز ہیں، نیچرل الائز ہیں. شیطان کے الائز کون سے ہیں؟ پوٹینشلی کون سا ہوگا؟ ابھی جو ہم نے تفصیل سامنے لائی ہے نا، کون بنے گا؟ جس کا جھکاؤ زمین کی طرف ہوگا وہ پوٹینشلی کس کا الائی ہے؟ شیطان کا الائی ہے. یہ نفس میں آ کے پھونکے کون مارتا ہے؟ پھونک مارنے کا مطلب کیا ہے؟ پمپ کرنا، کسی چیز پر ابھارنا، کسی شے پہ اکسانا. الم تری ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا. تم نہیں دیکھتے کہ ہم شیاطین کو بھیجتے ہیں ان کافروں کے پاس، وہ ان کو ابھارتے ہیں جیسے ابھارا جاتا ہے. کس پہ ابھارتے ہیں؟ دنیا مزید کمانے پر.
کس پہ ابارتے ہیں؟ عیاشیاں مزید کرنے پر. کس پر ابارتے ہیں؟ دنیا کی لذتیں سمیٹنے پر. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. خوب عیاشی کر لو، خوب مستیاں نکال لو، خوب گل چھرے اڑا لو، خوب یہاں دھما چوکڑی مچا لو، موج میلہ مستی، یہ ہے اصل زندگی. تو خوشیاں مناؤ. میرا جسم میری مرضی، میری دولت میری مرضی، میرا اختیار میری مرضی، میرا ملک میری مرضی. کوئی قدغن نہیں، گوارا نہیں ہے. تو گویا یہ شیطان کے لیے ایک نرم چارہ ہے جس پر وہ بڑے آسانی سے حملہ آور ہو گیا. اس نے بھڑکایا، نفسانی خواہشات کو اور بھڑکایا. وہ پورا نظام ویسا بنا دیا. دوائیاں بھی ویسی ہی ہوں گی، خوراکیں بھی ویسی ہوں گی، غذائیں بھی ویسی ہی ہوں گی. اس کے بعد یہ کہ وساوس بھی ویسے ہی ہوں گے، میڈیا بھی ویسا ہی ہوگا. ہر شے بھڑکانے والی. کس پر بھڑکانے والی؟ دولت مزید جمع کر لو، گھر اچھے سے اچھی جگہ پہ بنا لو، سٹیٹس اونچے سے اونچا کر لو، جسم کی لذت کا سامان اور سے اور کر لو، جسم کی خوبصورت بنانے کے ذرائع جو ہیں وہ پیدا بھی کرو، اور ان کو پھر یہ کہ ان کی مارکیٹنگ بھی کرو اور انہیں پھر پہنچا دو محلے محلے تک. اس کی رسائی بھی آسان بنا دو، بے حیائی میں جو ہے سرپٹ دوڑنے والے بنا دو. یہ اب ایک پوری جنگ ہے. اور اس میں یہ وہ پھر وہ گویا وہ ہتھیار لیتا ہے ان انسان. نتھ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے شیطان کے پاس. یعنی شیطان کا بھی ایک ریسیپینٹ انسان کے اندر موجود ہے نا، وہ اس کا نفس امارہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے. اس چیز کو قرآن مجید نے متعدد جگہوں پہ بیان کیا، لیکن بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم اس کی طرف ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، بے شک شیاطین جو ہیں اپنے دوستوں کی طرف، جو دنیا میں ان کے دوست ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. میں وحی کا ترجمہ کر رہا ہوں، پیغام رسانی کا. ان کے دلوں میں بات اپنی پہنچاتے ہیں. طرف وحی نہیں کر سکتا نا، تو ایک دوسرے کی طرف وحی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ شیاطین وحی کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کی طرف. ٹائم ویسے پہلے تنگ ہو گیا، لیکن یہاں ایک نکتہ میں ضرور سمجھانا چاہتا ہوں، جس کو ہم اسپرچولیٹی کہتے ہیں آج دنیا میں، روحانیت. تو بڑا مسئلہ رہتا تھا یہ کہ اس کو ڈیفائن کیسے کریں کہ کون سی روحانیت اسلامی روحانیت ہے اور کون سی روحانیت شیطانی روحانیت ہے. اس لیے کہ پیچھے سے مضامین آ رہے ہیں آپ کے دماغ میں، تو یہ دماغ میں یہ مضامین شیطان ڈال رہا ہے یا اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. جیسے خواب آتا ہے نا، تو خواب رحمانی بھی ہو سکتا ہے اور خواب شیطانی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح مجھے ایک خیال آیا، تو وہ خیال رحمانی بھی ہو سکتا ہے، خیال شیطانی بھی ہو سکتا ہے. مطلب شیطان میرے سامنے آ کے تو نہیں انٹریکٹ کرے گا نا، وہ خیال میں ہی کوئی بات ڈالے. وسوسہ کیا ہے؟ وہ آ گئی بات میرے اندر. الہام القاء کیا ہے؟ یہی چیز ہے، ایک بات آ گئی دل میں. اللہ بھی کرتا ہے، اہل ایمان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. تو یہ جو غیب سے مضامین خیال میں آ رہے ہیں، تو یہ کوئی تو میرے ذہن میں پہنچا رہا ہے. اب میں اس کی ایک بہت سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ ادھر پیچھے میری گاڑی کھڑی ہے، اسے ابھی کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے خیال آ جاتا ہے، یار گاڑی کا پتہ کروں. میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں جلدی سے جاؤ یار میری گاڑی دیکھو، وہاں واقعی چور کھڑا ہو، آپ پکڑ لیں اسے. تو میں تو ولی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کوئی شک ہے میری ولایت کے بارے میں؟ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو سیکنڈ تھاٹ نہیں آئے گی کہ مجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ ادھر چور کھڑا ہے. آج کے دور میں تو چلیں پھر بھی یہ خیال آ سکتا ہے یار کوئی کیمرہ لگا ہوگا، مجھے کوئی الرٹ آ گئی. لیکن یہ کام آج سے 50 سال پہلے ہوا ہو اس طرح، اور ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہی تھی مکے میں، تو خفیہ ہو رہی تھی مکے والوں کو تاکہ نہ پتہ لگے. ابو جہل کو خبر ہو گئی، اس نے اپنے سارے لوگوں کو بتایا کدھر ہو، اٹھو بھائی ادھر بیعت ہو رہی ہے. تو حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو جا کے شیطان نے بتایا تھا. اب جو ابو جہل کے مرید ہیں یا جو اس کے پاس بیٹھنے والے اس کے حواری ہیں، وہ کیا سمجھیں گے کہ اصل روحانیت تو ابو جہل کے پاس ہے، کہ چھپ کے بیعت لے رہے تھے لیکن پتہ لگ گیا.
تو یہ بات یقینی ہے کہ ہر دور کا جو فسادی ہوتا ہے، وہ فرعون ہو، نمرود ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسپرچولیٹی ہوتی ہے، لیکن یہ شیطانی اسپرچولیزم ہے، یہ روحانیت نہیں ہے۔ اب ہمارے خان صاحب نے اس کا بڑا اچھا نام رکھا ہے، وہ روحانیات یا روحانیت ہے۔ یہ فرق کرنا سیکھیں، یہ ایک علیحدہ شے ہے۔ تو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی وہی ہے۔ اور جب اللہ کی وحی سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ چپکے ہوئے نہیں ہو، تو آپ شیطان کے لیے نرم چارہ بن گئے ہو۔ اب وہ خانہ خالی ہے جہاں شیطان ڈیرے ڈال لے گا، اور کہاں تک لے کے جائے گا؟ سورہ زخرف کی 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اور ذکر قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْر، جو اس سے منہ موڑے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وَهُوَ لَهُ قَرِين، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جب دوست بن جاتا ہے، یہ تو ابتدائی طور پہ صرف خیال میں بات آتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ پھر سامنے بھی آ جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیاطین اپنے ان دوستوں کو صراط مستقیم سے کھینچ کر دور، وہ جسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، دور سمندر میں لے جاتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جبکہ اتنی مت مار دیتا ہے شیطان کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یہ تباہی پھر گئی، یعنی آپ کی سوجھ بوجھ ہی ختم ہو جائے، آپ احمق ہو گئے، شیطان نے پوری طرح نتھ ڈال لی آپ کو، کہ آپ کا تصور خیر و شر ہی مٹا دیا اس نے، آپ کو برائی اچھائی نظر آتی ہے اور اچھائی برائی نظر آتی ہے۔ یہ در حقیقت جیسے سلوک ہوتے ہیں نا، سلوک قرآنی جو آپ کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، یہ جو سلوک شیطانی ہے، یہ آپ کی مت مار کے پوری طرح شیطان کا غلام بنا دیتا ہے۔ یہ جو بندہ ہے جو پوری طرح شیطان کا غلام ہو گیا، اس میں سے کم صلاحیتوں کے لوگ بھی ہوں گے، زیادہ صلاحیتوں کے لوگ بھی ہوں گے، کم ذہین بھی ہوں گے، زیادہ ذہین بھی ہوں گے۔ تو جس میں زیادہ قابلیت ہوگی شیطان کے نقطہ نظر سے، آئنسٹائن بننے کی صلاحیت جس کے اندر ہوگی، تو اس کے ساتھ تو پھر اس کا گاڑا یارانہ قائم ہو جائے گا۔ وہ تو بالکل جو ہے اس کے بالکل آمنے سامنے بھی آ کے اس سے بات کرے گا، لیکن ان شیطان کی ان باتوں کے اندر حقیقت نہیں ہوگی، دھوکہ ہوگا۔ یہ چیز جو ہے اسی آیت میں، جو سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، وہ ایک ہی رکوع کی 2 آیات ہیں، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ جو آخر میں ہے وہ کیا؟ ان الشیاطین لیوخون الی اولیاءہم لیجادلوکم، یہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے مجادلہ کریں، بحث کریں، تکرار کریں، آرگومنٹ کریں، نیریٹو یا کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئیں، شیطانی نیریٹو لے کے آئیں، اور جو تمہارا رحمانی نیریٹو ہے اس کے مقابلے میں کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئیں۔ یہ سارا استدلال کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ آرگومنٹ بلڈ کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے استعداد چاہیے، علم چاہیے، تعقل چاہیے، تدبر چاہیے، غور و فکر چاہیے۔ تو جو اس کے کیپیبل ہیں ان پر پھر شیطان پورے فلسفے اتارے گا۔ اگر اللہ نے کتاب اتاری ہے تو وہ بھی پورے نیریٹو اتارے گا، لیکن ان نیریٹیوز کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو ان کے اندر کیا ہوگا؟ یہ اس رکوع کے شروع میں آ گیا، اور شروع میں کیا آیا؟ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوخی بعضهم الی بعض، یہاں تک میں نے آپ کو سنا دیا تھا، اگلا حصہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو شیاطین وہی کرتے ہیں اپنے انسان دوستوں کی طرف جنہوں نے آپ سے مجادلہ کرنا ہوتا ہے یا کاؤنٹر نیریٹو لے کے آنا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ زخرف القول، نمبر 1، وہ بات بہت چکنی چپڑی ہوتی ہے۔ یہ زخرف القول، میں پہلے اس کا ترجمہ کر لوں۔ قول بات، مضمون کہہ لیں، فلسفہ کہہ لیں، قول، اس میں یہ سب آ جائے گا، لیکن وہ ہوگا زخرف کہتے ہیں سونے کو۔ اب بات کا سونا ہونا کیا مطلب؟ یعنی یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سونے کی طرف انسان کی طبیعت کھنچتی ہے، اٹریکٹیو ہے سونا، بڑی قیمتی دھات ہے، تو اس کلام کے اندر بڑی اٹریکشن ہوگی، سنہری قسم کا کلام، بڑا اٹریکٹیو، اسلوب بہت اعلیٰ، اخلاق کا بڑا اعلیٰ نمونہ،
اور یہ کہ اس کے اندر سلاست لسانی بھی آپ کو نظر آئے گی، وہ بڑے مرصع بھی ہوگا، مسجع بھی ہوگا، وہ بڑا جو جسے کہتے ہیں کھینچ لینے والا ہوگا۔ قرآن مجید نے بہت جگہوں پہ اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں وہ بھی ہے کہ جس کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، بڑی اٹریکٹیو، پرکشش، دلکش معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جو ہے نا وہ دین کا دشمن ہے وہ شخص، لیکن اوپر سے باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، بڑا فسادی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کا نیریٹو بہت اچھا نظر آتا ہے، کھینچ لینے والا نیریٹو لے کے آتا ہے۔ تو یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول، ایک اس کا صفت یہ ہے، اور دوسری صفت کیا ہے، حقیقت کیا ہوگی اس کی، غرورا، دھوکہ، صاف دھوکہ، جھوٹ، فریب، دجل۔ اس بات کو سمجھنا ہے تو جس طرح آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دانا کھانے پہ آمادہ کیا تھا شیطان نے، اس کو ذہن میں لے کے آئیں، کیا کہا تھا کہ دیکھیں آپ یہ دانا کھا کے فرشتہ بن جائیں گے، اور یہ دانا کھانے کے نتیجے میں آپ کو دائمی بادشاہت حاصل ہو جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس شیطان نے دلیلیں دے دے کر، کون سی دلیلیں، دھوکے کی دلیلیں دے دے کر انہیں قائل کر لیا۔ اس کا سارا استدلال دھوکے پر مبنی تھا۔ تو یہ سارے کاؤنٹر نیریٹو والے، ان کا انداز، ان کا اسلوب، ان کے بات چیت کا طور طریقہ کتنا ہی بھلا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو، کتنا ہی جاذب نظر کیوں نہ ہو، بلکہ ان کی شخصیتیں بھی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، ایسا کیوں نہ ہو، لیکن یہ سب دھوکہ ہے، سب فریب ہے، اور سب یہ جو ہے غرور ہے، اور یہ سب دجل ہے۔ یہ ان کا سارا بیانیہ دجل پر مبنی ہوگا، پر لوگ شکار ہو جائیں گے، اس کی طرف لوگوں کے دل مائل ہو جائیں گے۔ لیکن کن لوگوں کے دل مائل ہوں گے؟ لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان کے ان دلائل کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور آخرت پر ایمان اللہ پر ایمان کا نتیجہ ہے، اللہ کو ماننے کا نتیجہ ہے۔ ایک اعتبار سے اللہ پر ایمان کا یوں سمجھے ایک شاخ ہے آخرت کو بھی ماننا۔ یہ دو چیزیں، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، اس دونوں کی جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن سے کٹنے کے نتیجے میں پھر شیطان کے اس حملے کے آگے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے جا کے جب ایک حزب الشیطان وجود میں آئے گی تو وہ دنیا میں پھر ایک ایسا سٹرکچر ڈیزائن کرے گی۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ جو ہماری دنیا ہے یہ اجتماعیت کی دنیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور کی دنیا انفرادیت کی دنیا تھی، ایون نوح علیہ السلام کے دور میں بھی انسان آزاد تھا، کوئی ایسی اس پر قانون کی قدغنیں نہیں تھی۔ لیکن جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں قانون ہی قانون ہے، بندے کی انفرادیت تو سکڑ کے رہ گئی ہے۔ تو ایک بحث ہے دنیا میں، اس بحث کو سمجھ لیں، یہ مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں ان کے اندر ہے۔ وہ بحث کیا ہے؟ ایجنسی ورسز اسٹرکچر۔ ایجنسی سے مراد کیا؟ خودی، انسان کی اپنی ول، اس کی خواہش، اس کی سوچ، اس کی آزادی، یہ اس کی ایجنسی ہے۔ جو یہ سٹرکچر ہے یہ کیا؟ ریاست کا سٹرکچر ہے، جہاں آپ جاب کرتے ہیں اس کا سٹرکچر ہے، جو آپ کا گھر ہے، آپ کا خاندان ہے نا، یعنی میاں بیوی آگے بچے، یہ بھی ایک سٹرکچر ہے۔ لبرلزم کیا ہے؟ میری ایجنسی کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، کسی سٹرکچر کی کوئی قدغن میرے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب الٹیمیٹلی آپ اس سطح تک پہنچیں گے جو لبرلزم کا منتہی مقصود ہے، تو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ انارکی ہے، یعنی ہر قسم کا سٹرکچر ختم ہو جائے گا، طوائف الملوکی ہو جائے گی، نہ برادری ہے، نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ ریاست ہے، نہ اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں۔ آپ کی ایجنسی ہے تو میری مرضی، پھر میں جو کروں تو آپ کی مرضی، آپ جو کریں، آپ مجھے گولیاں ماریں میں آپ کو گولیاں ماروں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو یہ تو فساد کریٹ ہو جائے گا۔ اب دنیا کی سوچ یہاں پہ پہنچی کہ بھئی یہ فساد پیدا ہو جائے گا تو یہ اتنی مادر پیدر آزادی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پھر شیطان آ گیا، اس نے آ کے کہا کہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ فیشزم ہونا چاہیے، چائنا ماڈل، میسولینی ماڈل۔ یہ ٹرمپ صاحب کیا لے کے آنا چاہتے تھے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟
یہ مودی کیا لے کے آنا ہے؟ پوری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان، آج وہ فیشزم کے راستے پہ چل پڑا. کیسے چلا؟ اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے، کیا شیطانی چال ہے؟ تو یہ صرف ہندوستان اور امریکہ کا مسئلہ تھا؟ یہ ہمارے ہاں جو کچھ آنے والا تھا، یہ جو 10 سالہ منصوبہ تھا، یہ کیا تھا؟ یہ ون پارٹی رول. ایک اور نہیں، ہمارے کئی مسلمان دانشور، اسلام میں ایک ہی پارٹی ہے، کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے، وہ زیادہ پارٹیاں تو یہ کفر ہے، شرک ہے، تفرقہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وچ مرزا یار پھرے. وہ کیا گلیاں ہو جان سنجیاں تو وچ مرزا یار پھرے، کلا لاڈلا پھرے، اور پھر وہ جو چاہے جو ہے وہ فیشزم لے کے آ جائے. اور اصل میں وہ کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے ہیں اصل میں جو چاہتے ہیں کہ یہ نظام، جو عرصے سے چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو اور کوئی آگے سے چوں نہ کر سکے. یہ پوری دنیا کا ماڈل شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ اس طرح کی آمریت مسلط کرے. عوامی شعور سے شیطان گھبراتا ہے. اور یہ جو جمہوریت آئی تھی، یہ شیطان کے شوق سے نہیں آئی تھی. اقبال نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ شیطان نے بادل ناخواستہ قبول کی تھی. جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ آدم آمریت، نمرودیت، فرعونیت نہیں چل سکتی. تو اب اسے پھانسنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑا ہے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کرنا پڑا ہے. اگرچہ کہ یہ بھی دیوے استبداد ہے جو جمہوری قبا میں پائے کوب ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کی. حضرت بلال اگر اپنے مالک کی تو اسلام پر کیسے چل سکتے تھے؟ جادوگر اگر فرعون کی بغاوت نہ کرتے تو حضرت موسیٰ پر کیسے ایمان لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جو شیطان کا بنایا ہوا سٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا جائے، اور اس کی جگہ پہ ایک رحمانی سٹرکچر جو محمد الرسول اللہ آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ آسانی تھی، اور آپ نے یہ قائم کر کے دکھایا. اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کا سٹرکچر مسلط ہو، اس کا نظام آئے. جو اس کے نظام کے لیے کوشاں ہیں وہ شیطان کی پارٹی ہے، جو اللہ کے نظام کے لیے کوشاں ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہے. یہ حزب اللہ ہے اور یہ حزب الشیطان ہے. اب آپ سوچئے حزب الشیطان کے عناصر دنیا میں کیا ہیں؟ میں نے ایک اصولی بات تو آپ کو بتا دی، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے. یہ بات تو سامنے آ گئی نا. اب یہ دنیا کی محبت اگر آپ اقوام اور طبقات کی سطح پہ دیکھیں تو کن لوگوں کے دلوں میں؟ آپ کا سارا سرمایہ دار اسی محبت میں گرفتار. وہ مسلمان سرمایہ دار ہو، وہ عیسائی سرمایہ دار ہو، وہ یہودی سرمایہ دار ہو، اس محبت کے بغیر وہ یہاں پہنچتا نہیں. وہ سکھ ہو یا ہندو ہو. اس کے علاوہ جو عام عوام ہیں ان کے دلوں میں بھی محبت تو انہی چیزوں کی ہے، ہاتھ نہیں پڑتا ان کا. وہ محروم رہ گئے، پیچھے رہ گئے، کیونکہ ان وسائل کے اوپر ان سرمایہ داروں اور ان جو بھی ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا. یہ طبقات کی سطح پہ دیکھیں تو یوں بات بنے گی. اگر آپ اس کی کوئی جو ہے وہ قدیم روایت کی بنیاد پر تقسیم سامنے لائیں تو پھر قرآن مجید نے آپ کو 2 گروہوں کے بارے میں بتایا. یہ پکے شیطان کی پارٹی ہیں. ان میں سے کوئی افراد کوئی انفرادی طور پر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن پورے گروہ کو اللہ نے جو شیطان کی پارٹی قرار دیا ہے وہ یہود اور نصارہ ہیں. اور آپ کو ان کی دوستی سے منع کر دیا. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. مت اب دوست بنانا یہود کو اور نصارہ کو، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہی ہوگا. اس شیطانی سٹرکچر کو جو اس وقت دنیا میں مسلط ہے، اس کو مسلط کرنے والے کون؟ کس نے کیا؟ یہ فرنگ کی رگے جاں کس کے پنجے میں ہے؟ یہ یہود و نصارہ نے مل کر یہ سٹرکچر ڈیزائن کیا، شیطانی سٹرکچر. سامنے وہ ہیں، بیک پہ کمیونیکیشن ساری کس کی ہے؟ شیطان کی ہے. یہاں تک تو آپ کو پسند آ گیا. اگلی بات نہیں پسند آئے گی. ان کے ساتھ جمع کیجئے ان مسلمانوں کو بھی جو دنیا کی محبت کی وجہ سے انہی کے دوست ہیں. اور کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے. اسی آیت سے اگلی آیت ہے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو، یعنی ان مسلمانوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے. یہ مرض کون سا ہے؟ اللہ کی محبت کی جگہ پہ دنیا کی محبت ہے. اللہ کی محبت کی جگہ پہ مال و اسباب کی محبت ہے. اللہ کی محبت کی جگہ اقتدار کی محبت ہے.
اللہ کی محبت کی جگہ اپنے مفادات کی محبت ہے. یہ مرض ہے. جن میں یہ مرض ہے تم ان کو دیکھو گے یسارعون فیہم، وہ ان کے میں جا جا کے گھستے ہیں، کیونکہ دنیا کے یہ ساز و سامان تو ان کے پاس ہیں. وہ جس سے راضی ہوں گے ان کو امداد ملے گی، وہ جس سے خوش ہو جائیں گے، جو ان کے ایجنڈے پہ چلے گا، اس کو وہ اپنی جنت میں رکھیں گے، ان کو عیاشیاں کرائیں گے، کیمپ ڈیوڈ میں لے کے جا کے ناشتے کروائیں گے، ان کے ملکوں کو بھی رنگ دیں گے. اور جو ان سے لا تعلقی رکھے گا ان کو نشانی عبرت بنائیں گے، ان پہ ہل فائر میزائل ماریں گے، ان کی ایسی تہذیب پھیر دیں گے، ان کا جینا اجیرن کر دیں گے. لیکن ان مسلمانوں کو تم دیکھو گے اس وجہ سے کہ ان کے دنیا کے مفادات کا تحفظ ہوتا رہے، ان پر کوئی گزند نہ پہنچے، ان کے نقصان نہ ہو جائیں مال و اسباب کے، اور ان کی چودراہٹیں ان کے ہاتھوں سے نہ چلی جائیں، یہ بجائے اللہ کی طرف جانے کے انہی کی طرف گھستے چلے جائیں گے. تو یہ بھی وہی اسی پارٹی میں ہے. پھر یہ بھی حزب الشیطان ہے، یہ حزب اللہ نہیں ہے. حزب اللہ کی نشانی کیا ہے؟ انہی آیات میں آگے چل کے فرمایا مسلمانوں میں سے جو اندر ہی اندر، اوپر سے عبداللہ ہی ہے لیکن اندر سے وہ ان کا دوست ہو چکا ہے، ان کے چال چلن پہ جا چکا ہے. لیکن جو اندر سے بھی مسلمان ہے، اس اندر کی مسلمانی کی نشانی کیا ہے؟ یحبہم و یحبونہ. پہلی نشانی یہ ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. دیکھیے یہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے. انسان، ایک بندہ، میں یا آپ، وہ پہلا قدم کون سا ہے جہاں سے اللہ انگلی پکڑ کے پھر ہمیں صراط مستقیم پہ لے کے چلتا ہے، اس زمین کی گندگیوں اور آلائشوں سے نکال کر آسمانوں کی سیریں کراتا ہے. پہلا قدم، وہ پہلا قدم ہے محبت کا فیصلہ. آپ کی محبت کس سے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادًا. اور لوگوں میں سے جو اللہ کو چھوڑ کر اور اس کے مقابل بنا لیتے ہیں، اللہ کے ند. یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ ند کیا ہوتے ہیں؟ مقابل کیا ہیں؟ یہ اللہ کے مقابل اور اللہ کی ضد کون ہیں؟ بت. وہ پرانی باتیں ہیں. اب تو ہندو بھی بتوں کو کچھ گھاس نہیں ڈالنے کے لیے تیار، یہ کوئی اور بت ہیں. اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. یہ کون سی تصویریں جو سورہ توبہ آپ کو بتائے گی؟ کل، اے نبی فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے آبا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، و اموال نقترفتموہا، وہ مال جو تم نے محنت کر کے کمائے، ڈاکے سے نہیں ملے، منی لانڈرنگ سے نہیں آئے، کرپشن سے نہیں ملے، محنت کر کے کمائے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَالتِّجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت کے جس کی کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو تم نے ڈیکوریٹ کیے ہیں اور جو تمہیں بڑے دل میں کھبتے ہیں. یہ 8 چیزیں ہیں، 8 کہ جو دنیا کی محبت کی علامت ہیں، اور یہ 8 وہ ضد اور ند ہیں جو اللہ کے مقابل ہیں. شک ہے؟ اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھیے، احب الیکم من اللہ. اگر یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے، تو بتوں کا ذکر ہے یا محسوس چیزوں کا ذکر ہے؟ اور اس دو رائے پہ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں یا نہیں کھڑا ہوتا، اور آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے، اور ہر مسلمان اس پر کھڑا ہوتا ہے یا نہیں، ہر مسلمان کافر کیا ہر انسان اس پہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی، تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، مفتی صاحب کو پتا ہوگا، نہ مولوی صاحب کو پتا ہوگا، نہ کسی جماعت کے امیر صاحب کو پتا ہوگا، نہ نقیب صاحب کو پتا ہوگا.
نہ ناظم صاحب کو پتا ہوگا، نہ معتمد صاحب کو پتا ہوگا. یہ فیصلہ بندے کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا شیطان کے سامنے. وہ جس طرح چاہے آپ کو الو بنایا. حزب اللہ اور حزب الشیطان کا فیصلہ یہاں سے ہونا ہے. چنانچہ نوٹ کیجئے یہ جو آئے تھے، آگے چلیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایسے فاسق، اب اللہ کہہ رہا فاسق ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں ساری رسومات پوری کرتا ہوں، میں کوئی دین، آپ بھی لا تعلمہم، یہ تو آپ بھی نہیں جانتے نا. اور یہاں سے پھر بندہ بے شک سٹرکچر جو حزب اللہ کا اس کے اندر ہو، لیکن یہ کہ اس کو شیطان، وہ شیطان کی پارٹی کا بندہ ہے، اور اس کی اتنی مت ماری ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیں اس درجے میں مت ماری ہوئی ہے. مسلمانوں سے تو جھوٹ بولے گا ہیں، تو شیطان نے ان کی مت مار دی ہوتی ہے. ان کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں. بہرحال یہاں تک بات پہنچ کے پتہ چل گیا نا. حزب اللہ کی طرف جانا ہے تو محبت اللہ سے، رسول سے اور اہل ایمان سے ہونی چاہیے. حزب الشیطان کی طرف جائیں گے تو محبت، پھر وہ جو دنیا میں آگے بڑھ گئے وہ ہوں گے ٹرینڈ سیٹر، اور پھر آپ کو کوئی، آپ پیچھے آپ چلیں گے اور دنیا میں ترقی پائیں گے. ایک مائنارٹی ہے، انٹلیکچوئل مائنارٹی، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے ٹرینڈ سیٹ کرنے والے، تو وہ انٹلیکچوئل مائنارٹی ہوتی ہے. اور وہاں پہ پھر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ادھر سے ہو رہی ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. اس سب سے بچنے کا ذہن میرے ان بندوں پر، اے شیطان تیرا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ یحبونہ، وہ اس سے محبت کرتے ہو. میں آگے نہیں جا رہا، بس یہاں رک رہا ہوں. اور یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے. اب اس ساری چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں، اور یہ اللہ کی وحی ہے. اگر شیطان وحی کر رہا ہے اپنے دوستوں کی طرف، اور آپ کے یہ الہدا ہے. الہدا ہونے کا مطلب ان دلائل پر مشتمل ہے جو روشن ہے. شیطان کنفیوز نہیں کر سکتا. فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ تلبیس حق و باطل کرتا ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ چھانٹ دیتا ہے، حق کو علیحدہ کر دیتا ہے، باطل کو علیحدہ کر دیتا ہے. حق اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی چھٹی حص اتنی توانا ہو جاتا ہے، پیدا کرتا ہے اس کے اندر، کہ وہ ہر دھوکے باز کے دھوکے کو دوسرے قدم پہ سمجھ لیتا ہے. کسی کے فریب میں نہیں آتا. کسی کی ملمہ کی ہوئی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، لچھے دار باتیں، گنڈے دار باتیں اس پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ حق شناس ہو چکا ہوتا ہے. اس قرآن کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. دین کا میٹر سمجھتے ہوئے ہمیں نہیں گزارنا چاہیے. یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ ساری برکتیں سامنے رکھتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اس قرآن کو ہمارے لیے وہ ذریعہ بنا دے، وہ وسیلہ بنا دے، کہ جو تیرے ساتھ جوڑنے کا وسیلہ بن جائے، جو تیرے ساتھ، جیسے ہم دنیا کی طلب لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہم آخرت کی اور اللہ کی طلب لے کے قرآن مجید کے پاس ہیں. اور یقین